بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلاح الدین ایوبی یوسف بن ایوب کا بیٹا ایوبی سلطنت کا بانی تھا جو 20 سال تک اقتدار میں رہا۔ 1138 عیسوی میں تکریت کردستان میں پیدا ہوئے۔ وہ اب عراق کا حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ ان کی وفات 1193 عیسوی میں دمشق میں ہوئی اور ان کی قبر بنو امیہ مسجد میں پائی جاتی ہے۔ شروع میں صلاح الدین ایوبی نے مسلم جنرل نور الدین زنگی کے ماتحت فوج میں کمانڈر کے طور پر خدمات انجام دے۔ اسی دوران اس نے مصر کی فتح میں حصہ لیا اور بالآخر وہاں کا گورنر بنا۔ گورنر کے طور پر صلاح الدین ایوبی نے فاطمی حکمرانوں کے محلات کو عوام کے لیے کھول دیا اور انہیں تعلیمی اداروں میں تبدیل کر دیا۔ ان اسکولوں میں طلباء کے لیے رہائش اور کھانا فراہم کیا جاتا تھا جو اس کے سادہ اور معمولی طرز زندگی کی عکاسی کرتا تھا۔ تمام قیمتی اشیاء بشمول زیورات اور سونے کے برتن بیت المال میں رکھے گئے تھے۔ اس نے یمن کو بھی فتح کیا اور نور الدین زنگی کی موت کے بعد اسلامی حکومت کا سربراہ بنا۔ صلاح الدین ایوبی کی حکومت مصر، شام، یمن، عراق اور حجاز پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بہادری، سخاوت، حسن سلوک اور رواداری کی وجہ سے نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں سے بھی عزت حاصل کی۔ وہ جہاد کے اپنے مضبوط جذبے کے لیے مشہور تھے اور ان کی سب سے بڑی خواہش بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کرنا تھی۔ 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کی متحدہ افواج کو شکست دے کر یروشلم کو آزاد کرایا۔ صلیبی رہنما رینالڈ کے ساتھ پہلے سے طے شدہ جنگ بندی کے باوجود صلیبی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ اس کے جواب میں صلاح الدین نے اپنی فوجیں بیت المقدس بھیجی اور پرامن مذاکرات کی کوشش کی، لیکن صلیبیوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں یروشلم کا محاصرہ ہوا جہاں شہر پر تیروں اور پتھروں سے حملہ کیا گیا۔ شہر کی ایک دیوار کو گرانے کے بعد صلیبیوں کو حطین کی جنگ میں شکست ہوئی۔ اس فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی کی افواج نے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا جو پہلے صلیبیوں کے قبضے میں تھے اور یروشلم 88 سال کے بعد ایک بار پھر مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ بیت المقدس کی یہ فتح صلاح الدین ایوبی کے لیے ایک اہم کامیابی تھی۔ اس کے بعد یروشلم میں صلیبی حکمرانی کا خاتمہ ہوا۔ نور الدین زنگی کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے بیت المقدس پر قبضہ صلاح الدین ایوبی کے لیے ایک اہم کارنامہ تھا۔ صلاح الدین جو مقدس مساجد کے محافظ کے طور پر جانا جاتا ہے، یہ اعزاز حاصل کرنے والے پہلے مسلمان حکمران تھے۔ صلیبیوں کے برعکس صلاح الدین بیت المقدس میں داخل ہونے پر ظلم نہیں کیا۔ اس نے عیسائیوں کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کر کے اور تشدد کے بجائے تاوان قبول کر کے اپنے آپ کو ایک مثالی مسلم رہنما ہونے کا ثبوت دیا۔ مسلم حکمرانی کے تحت یروشلم تقریباً 8 صدیوں تک ترقی کرتا رہا اور بالآخر عثمانیوں کے قبضے میں آ گیا۔ تاہم 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی طرف سے فلسطین میں ایک متنازعہ یہودی حکومت قائم کی گئی۔ عربوں اور اسرائیلیوں کے درمیان جاری تنازع 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران یروشلم پر یہودی کے قبضے پر منتج ہوا جو آج تک برقرار ہے۔